الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3606 حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں، یقول کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، یعنی بھلائی کے کام کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کچھ خیر کا کام بتائیے، بھلائی کا کام بتائیے، یعنی نیکیوں کے کرنے والی چیزیں زیادہ سوال کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کنت اسأل عن الشر، میں جو ہوتا تھا وہ برائیوں کے تعلق سے سوال کرتا تھا، یعنی لوگ تو بھلائی کا سوال کرتے کہ اللہ کے رسول بھلائی کا کام بتائے تاکہ ہم کریں، لیکن میرا معاملہ کیا ہوتا تھا، میں برائی کے تعلق سے سوال کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ مخافت ان یدرکنی، مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں میں اس برائی میں پھنس نہ جاؤں۔ گویا برائیوں سے بچنے کے لیے میں برائیوں سے سوال کرتا تھا۔ اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اسلام جو نام ہے نا وہ اسی کا نام ہے کہ آپ نیکیاں بھی کریں اور برائیوں سے رکیں۔ سمجھدار آدمی دونوں پر دھیان رکھتا ہے کہ بھی ایک طرف نیکیاں بھی کرنی ہے اور برائیوں سے بچنا، کیونکہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ نیکیاں اور برائیاں تولے جائیں گے، ایک پلے میں نیکیاں ہوں گی اور ایک پلے میں برائیاں ہوں گی۔ تو آپ نے نیکیاں کی اور برائیوں سے بچا نہیں تو برائیوں والا پلہ بھاری ہو گیا تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی کیا کرے، نیکیاں کرے اور برائی سے بچے، تاکہ برائیوں والا پلہ ہلکا ہو جائے اور نیکی والا بھاری ہو جائے اور بات بن جائے، اور یہی اسلام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے مسلسل 1 مہینے کا روزہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اس پہ آپ غور کریں تو یہی آئے گا کہ ایک طرف نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ بندہ خوب نیکیاں کرے، اور دوسری طرف بھوکا اور پیاسا رکھ دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میسیج ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا 1 مہینے کے لیے چھوڑ دو، چھوڑ دیے، تو ایسے اللہ سال کے 12 مہینوں کے لیے کہتا ہے برائیاں چھوڑ دو، کیونکہ دونوں جب تک تال میل نہیں بنے گی بات نہیں بن پائے گی۔ تو یہ مزاج تھا غالباً صحابہ کا اور ان کا کہ میں برائیوں کے تعلق سے سوال کرتا تھا تاکہ میں بچ سکوں۔ کہہ رہے فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول انا کنا فی جاہلیت و شر، یقیناً ہم دور جاہلیت اور برائی میں تھے، یعنی دور جاہلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا دور ہے جو تقریباً 150 سال پر مشتمل ہے، جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ برائیاں شباب پر تھی، ہر برائی پائی جاتی تھی۔ تو کہ اللہ کے رسول ہم نے یہ دور دیکھا ہے، یہ خرافات والا دور ہم نے دیکھا ہے۔ فجعل اللہ بہذا الخیر، اس کے بعد اللہ نے ہمیں خیر سے نواز دیا، بھلائیوں سے نواز دیا، یعنی اسلام جیسی دولت ہمیں مل گئی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، تو سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد کوئی برائی کا دور بھی آئے گا؟ یعنی آج اسلام ہے، اسلام کا بول بالا، اچھائیاں ہیں، ہر طرف امن اور شانتی ہے، ایک برائیوں کا دور ہم نے دیکھا ہے، تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھلائی کا دور نکلے پھر واپس برائی کا دور آ جائے؟ یہ سوال کرتا ہوں۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، آپ نے فرمایا ہاں۔ قلت وهل بعد ذلك الشر من خیر، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں میں نے سوال کیا تو کیا اس برائی کے بعد پھر بھلائی کا دور آئے گا؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا ایک ایسی جگہ ہے نا، کوئی ایک چیز کے لیے دوام نہیں ہے، اچھائی کبھی زیادہ ہوگی کبھی برائی زیادہ ہوگی، دونوں رہیں گے، بس پرسنٹیج کم زیادہ ہو جائے گا، کیوں؟ اور کبھی اچھائیوں کو غلبہ ہوگا اور کبھی برائیوں کا غلبہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا ہاں، اس کے بعد، اس شر کے بعد، اس برے دور کے بعد پھر اچھائی کا دور بھی آئے گا، لیکن آپ نے اس میں ایک بات کہی، قال نعم وفی دخن،
ہاں یعنی برے دور کے بعد اچھائی کا دور آئے گا، لیکن اس میں دھواں ہوگا، دھواں۔ یہ آپ نے ایک جملہ بڑھا دیا کہ اس میں دھواں ہوگا۔ قلت وما دخنہ، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ دھواں کیا چیز ہے؟ بھلائی کا دور ہو پھر اس میں دھواں، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ قال، آپ نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہ وتنکر، کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے اس بھلائی کے دور میں کہ جو میرے راستے کے علاوہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ان میں تم کچھ اچھائیاں بھی دیکھو گے اور کچھ برائیاں بھی دیکھو گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مارکے کی بات بتائی ہے کہ دھواں ہوگا۔ یہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے تھوڑی دور پر بیٹھے ہوں، اچانک بیچ میں دھواں آ جائے تو یہ ہوگا کہ میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا بیچ میں وقتی طور کے لیے، اور آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تو اس دھوئیں کا فائدہ اگر آپ اٹھانا چاہیں نا کہ بھئی آپ کچھ ایسا کام کر جائیں جو میں نہ دیکھ سکوں، یا میں کچھ ایسا کر جاؤں آپ نہ دیکھ سکیں، یعنی اس دھوئیں کا فائدہ لوگ بڑھیا اٹھا لیں گے۔ جس کو یوں کہہ لیجئے کہ بھلائی کا دور تو ہوگا، اچھے لوگ بھی ہوں گے، نیکیوں کی طرف بلانے والے بھی ہوں گے، لیکن جہالت ایسی ہوگی، لوگ دین سے ایسے بیزار ہوں گے، دنیا داری میں ایسے مست ہو جائیں گے کہ دین کو ان کی فکر نہیں ہوگی۔ ایک فرادی آدمی بھی دین کا لبادہ اوڑھ کر اپنی طرف بلائے گا، لوگ بہک جائیں گے۔ ایک دھوکے باز آدمی بھی دین کا لبادہ اوڑھ کر اور چکمہ دینا چاہے گا تو لوگ چکمہ کھا جائیں گے۔ کیوں؟ دین کی جانکاری ہی نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے، کوئی بھی کرتا پاجامہ ٹوپی اوڑھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ کہہ دیے دین کا دائی ہے۔ اب چونکہ آپ کے پاس نہ قرآن کی جانکاری ہے، نہ حدیث کی جانکاری ہے، نہ اسلام کی تعلیمات ہے، اکثر کی بات کرتا ہوں میں، کیونکہ آپ دیکھیں نا 90% تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، خرافات کا پتہ ہے جو دین کے نام پر ایجاد کیا گیا ہے، لیکن اصل اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ تو خرافات کا پتہ ہے، اسلام وجہ کیا ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں کہ دین کیا ہے اور جو بلا رہا ہے وہ کس طرح بلا رہا ہے، اور لوگ چکمہ کھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر غور کریں اور دنیا پر نگاہ رکھیں، اور کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دین سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، لیکن وہ بھی اعتدال کی بات رہے۔ باقی حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔